نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. العلی بلند. ومن اسمائه الحسنى عز وجل العلی والاعلی والمتعال، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی خوبصورت ناموں میں سے ہے العلی، الاعلی اور المتعال، ایک ہی روٹ سے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر. وقال تعالی سبح اسم ربک الاعلی. وقال اللہ تعالی عالم الغیب والشہادة الکبیر المتعال. اللہ تبارک و تعالی هو العلی الاعلی الذی له العلو المطلق من جمیع الوجوہ، له علو الذات وعلو الصفات وعلو القدر وعلو القہر. ومن اسمائه الحسنى، اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہے عز وجل، جو عزت و جلال والا ہے رب، العلی العلی والاعلی اور اعلی والمتعال اور متعال یعنی بہت بلند. یہ سارے نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بلندی پر دلیل ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ذالک، یہ بات، بأن اللہ، اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ هو الحق، وہی حق ہے، وأن، اور بے شک ما يدعون من دونه، جس کو وہ اس کے سوا پکارتے ہیں، هو الباطل، وہ سب باطل، یعنی ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں. حقیقت صرف اللہ کی ذات کی ہے، وہی حقیقی معبود برحق ہے. وأن اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ هو العلی الکبیر. سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی جو سب سے بلند ہے، الاعلی ہے. بسم اللہ الاعلی. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے غیب اور حاضر کو، الکبیر، بہت بڑا، المتعال، بہت بلندی والا، بہت بلند. تبارک و تعالی هو العلی الاعلی، اللہ تبارک و تعالی وہی بلند اور سب سے بلند ہے. علی بلند اور الاعلی جو ہے یہ جیسے کبیر اور اکبر دونوں میں فرق ہے، اسی طرح العلی اور الاعلی میں فرق ہے، یعنی بہت ہی بلند، بہت اونچا، سب سے اونچا. الذی، وہ جو، لہو، اس کے لیے ہے، العلو المطلق، ایبسولوٹ بلندی، من جمیع الوجوہ، ہر جانب سے، ہر قسم کی جسے کہتے ہیں. لہو، اس کے لیے ہے، علو الذات، ذات کی بلندی، یعنی وہ اپنی ذات میں بھی بلند ہے. اس کا مقام کیا ہے؟ عرش، جو سب سے اونچی جگہ ہے. وعلو الصفات، اس کی صفات میں بھی بلندی ہے، یعنی اس کی صفات سب کی صفات سے اچھی ہیں. وعلو القدر، اور اس کا مرتبہ اور مقام بلند ہے، قدر و منزلت کہتے ہیں نا. وعلو القہر، اور اس کا غلبہ، یعنی اپنے غلبے کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، قدر و منزلت کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار، صفات کے اعتبار سے وہ سب سے اونچا ہے. اسی لیے وہ حقیقی الہ ہے، حقیقی رب ہے. کسی اور کے پاس ایسا علو ہی نہیں، ایسی بلندی ہی نہیں. کچھ کہیں؟ آج کل وہ فیشن شوز آتے ہیں نا، اس میں وہ 4 چینج کی ہیل پہن کے، تو بہت اونچی، جی ہیلز دیر لائک 4-6 inches، اور وہ پھر ان کی جو چال ہوتی ہے، ان کا جو ایٹیکیٹ، باڈی لینگویج ہوتی ہے، خود کو نمایاں کرنا یا اونچا کرنا. تو میرے دماغ میں جب یہ ایک صفت آئی تو ساتھ ہی میں نے نعوذ باللہ کیا. ایک پہاڑ پہ چلے جائیں تو جو نیچے مخلوق ہوتی ہے وہ کیا نظر آ رہی ہوتی، جہاز پہ چلے جائیں تو پہاڑوں والے بھی چھوٹے نظر آتے ہیں، اور اگر آسمان پہ کوئی چلا جائے تو، اور پھر وہ تو عرش پر ہے، اس کے مقابلے میں ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں. کوئی کتنا بھی بڑا ہو دنیا میں، وہ اللہ کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے. مگر یہ جو چیز ہماری ینگ جنریشن کو اتنا اٹریکٹ کر رہی ہے کہ اتنے ٹی ویز پہ پروگرامز اس کے آ رہے ہیں نا. دیکھیے جس قوم کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوتا نا، کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی پیشن نہیں ہے لائف میں کچھ کرنے کا، کچھ بننے کا، تو پھر وہ کوئی بھی چیز جس سے دل بہلا سکے وہ شروع کر دیتے ہیں. تو ان لوگوں کو زندگی میں کچھ کام دینا چاہیے کرنے کو، یا اس کی سوچ دینی چاہیے. جو ورڈ ہے علو القدر، اس کا سمجھ نہیں آیا. قدر
جی قدر و منزلت کیا ہوتی؟ قدر کس کو کہتے ہیں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کیا مطلب ہے؟ پاور کے معنی میں بھی ہے، نائٹ آف پاور بھی کہتے ہیں نا اس کو، لیلۃ القدر کو نائٹ آف پاور بھی کہتے ہیں، جی یعنی اس کی پاور کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، قدر و قیمت کے اعتبار سے، ویلیو کے اعتبار سے، اسٹیٹس کے اعتبار سے سب سے اونچا اس کا. لیکن پھر بھی ہم اس کی طرف نہیں جاتے اور جو اس سے چھوٹے ہیں ان کی طرف بھاگ رہے ہیں. کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے لائف میں، تو کس کی طرف جاتے ہیں؟ چھوٹوں کی طرف، بڑے کی طرف جاتے ہی نہیں. کس قدر نا قدری، ما قدر اللہ حق قدری ہی. چلیے آگے چلیں. فَهُوَ سُبْحَانَهُ ذُو الْعُلُوِّ وَالْإِرْتِفَاعِ عَلَى خَلْقِهِ وَهُوَ الْعَلِيُّ عَنِ النَّظِيرِ وَالْمَثِيلِ. فَهُوَ پس وہ سبحانہ وتعالی ذُو الْعُلُوِّ بلندی والا ہے، والارتفاع اور اونچائی والا. رفع کا مطلب ہوتا ہے نا اونچا ہونا. علی خلقہ اپنی مخلوق پر. وَهُوَ الْعَلِيُّ اور وہ بلند ہے. عن النظیر والمثیل یعنی اس کی کوئی نظیر اور مثال ہی نہیں، بے نظیر ہے، بے مثال بھی ہے اور بے نظیر بھی ہے. ٹھیک. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْعَلِيُّ الْعَالِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ الْقَاهِرُ لِكُلِّ شَيْءٍ الْعَلِيُّ الَّذِي اسْتَوَى عَلَى أَعْلَى الْمَخْلُوقَاتِ وَأَعْظَمِهَا وَأَوْسَعِهَا وَهُوَ الْعَرْشُ ذُو الْعَظْمَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَذُو الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ الَّذِي لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتُ الْعُلَى الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی العلی بلند ہے، العالی بہت اونچا، علی کل شیء ہر چیز پر، یعنی اس کی بلندی ہر چیز پر ثابت ہے. القاہر لکل شیء ہر چیز پر غالب، تسلط والا. العلی بلند، الذی وہ جو، استوى علی اعلی المخلوقات مستوی ہے سب سے بلند مخلوق پر. وہ کیا ہے؟ عرش. شابش. عرش پر. وَأَعْظَمِهَا اور ان میں سب سے زیادہ عظیم، یعنی اس کی جتنی بھی کریشن ہے اس میں سب سے بڑی کریشن کیا ہے؟ عرش ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی خود بلند ہے اور اس کی سب سے بڑی جو مخلوق ہے اس پر مستوی ہے. مستوی ہونے کا مطلب وہ اللہ کو پتا ہے کیسے ہے، یعنی کہ وہ اس پر مستوی ہے، یعنی اس پر بلند ہے اسٹیٹس کے اعتبار سے اور فزیکلی بھی. وَأَوْسَعِهَا اور سب سے وسعت والی چیز، وَهُوَ الْعَرْشُ اور وہ عرش ہے. ذُو الْعَظْمَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ عظمت و کبریائی والا. وذو الجلال والجمال جلال و جمال والا. جمال کہتے ہیں بزرگی کو اور جمال کہتے ہیں خوبصورتی کو. الذی لہ الاسماء الحسنی جس کے لیے ہیں اچھے اچھے نام. والصفات العلی اور بلند صفات. العزیز الحکیم زبردست حکمت والا. الذی وہ جو لہ ما فی السماوات وما فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. وہو العلی العظیم اور وہ بلند ہے بہت عظمت والا. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. کوئی کچھ کہے گا؟ اس پیراگراف میں ساری بلندی کی بات ہوئی ہے، اس کے اینڈ میں انہوں نے العزیز الحکیم اللہ تعالیٰ کی دو صفات جو ہیں وہ یوز کی ہیں، تو یہ والی اسپیسیفکلی تو بہت دفعہ ایسا آتا ہے کہ جس میں دو صفات کٹھی بھی آتی. عزیز کے 3 معنی ہوتے ہیں نا، جس سے عزت القدر، عزت الامتناع اور عزت القہر. ٹھیک، یعنی کہ وہ بلند ہے اور اس بلندی کے ساتھ اس کا سٹیٹس بھی بلند ہے، اس کی قوت بھی، اس کی پاور سب کچھ بلند ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ حکمت والا بھی ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کے پاس پاور آ جاتی ہے پھر حکمت چلی جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ پاور ہی حکمت ہے، سب کچھ وہی. اور یہی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بلندی اور کبریائی کو اور زیادہ خوبصورت بناتی. ہم نہیں جانتے نا، بالکل نہیں جانتے. اسی وجہ سے تو ساری خرابیاں ہیں. جو اس کا مقام ہے، جو اس کی قدر ہے، وہ ہم نے انسانوں کو دے رکھی. انسانوں کو ان کی جگہ پہ بٹھا دیا، یا بتوں کو بٹھا دیا، یا مال و دولت کو بٹھا دیا، اور چیزوں کی بلندی میں کھو گئے ہیں نا ہم. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ فَكُلُّ شَيْءٍ تَحْتَ قَهْرِهِ وَسُلْطَانِهِ وَعَظَمَتِهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ.
وہو سبحانہ، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، الکبیر بہت بڑا ہے، المتعال بہت بلند، یعنی بڑا بھی ہے اور بلند بھی ہے. فکل شیء، تو ہر چیز، تحت قہرہ، اس کے تسلط کے نیچے ہے، وسلطانہ، اور اس کے سلطان کے، اس کی حکومت اقتدار کے، وعظمتہ، اور اس کی عظمت کے. لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، ولا رب سوا، اور اس کے سوا کوئی رب بھی نہیں. وہو سبحانہ العظیم، اور وہ اللہ سبحانہ تعالی العظیم ہے. الذی، وہ جو، لا اعظم منہ، نہیں کوئی بڑا اس سے عظیم کوئی اور ہے ہی نہیں. الکبیر، ایسا بڑا، الذی لا اکبر منہ، جس سے اکبر کوئی نہیں. العلی، ایسا بلند، الذی لا اعلی منہ، جس سے اعلی کوئی نہیں. فاللہ جل جلالہ، پس اللہ جل جلالہ، عال، بلند ہے، علی کل شیء، ہر چیز پر، وفوق کل شیء، اور ہر چیز کے اوپر، وقاہر لکل شیء، اور تسلط والا ہے ہر چیز پر. عال علی عرشہ، بلند ہے اپنے عرش پر. فوق السماوات، آسمانوں کے اوپر. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى. کیا سمجھ میں آیا؟ اس میں آپ دیکھیں جتنی بھی صفات ہیں نا، العظیم، الکبیر، العلی، یہ سب بڑائی کے معنوں میں ہے. ٹھیک ہے، عظمت والا، عظمت یعنی شان و شوکت میں، کبیر اور العلی اسٹیٹس میں. اس سب کو پڑھ کے میرے دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ جب ہم کسی پاور یا اتھارٹی والے آدمی کے پاس دنیا میں اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یا کوئی عمل کرتے ہیں تو ہماری باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے. تو میں اپنی نماز کا جائزہ لے رہی ہوں یا کوئی بھی ڈیڈ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو اتنا بڑا وہ رب ہے اور اس کے لیے آپ وہ کر رہے ہیں یا اس کے سامنے کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے. تو ہماری کیا باڈی لینگویج ہوتی ہے اور کیا ہماری نماز ہوتی ہے اور کیا اعمال ہوتا ہے. یا اس کا کوئی بھی حکم جب سامنے آتا ہے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے کہ ہم کریں گے کہ نہیں کریں گے. دل چاہتا تو کر لیتے ہیں، دل چاہتا تو اگنور کر دیتے ہیں. جی آپ سازا ایک اسٹوڈنٹ تھی، انہوں نے ایک دفعہ بات کی کہ ابھی سمر کورس سے ہوا تھا لاہور میں، تو انہوں نے کہا میں انگلینڈ سے جب آئی تو میں نے پڑھانا شروع کیا، کافی اچھا کوئی اسکول تھا. تو کہتی ہیں ایک چیز میں وہاں نوٹ کرتی تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے یعنی 4-5 کلاس کے، اور کہتی ان کے عموماً بات آپس میں اس طرح سے ہوتی تھی کہ اچھا گھروں کی، کہ میرا گھر یہاں ہے، اس جگہ پہ ہے، میں اس جگہ رہتا ہوں. کوئی کہتا تھا میرے پاس یہ گاڑی ہے، میرے پاس فلاں ہے. تو کہتی تھی میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ یہاں یعنی مسلم کنٹری میں مسلم بچے ہی ہیں، لیکن باتیں کس طرح کی ہوتی ہیں. تو میں ایک اور چیز سوچ رہی تھی کہ جیسے کارٹونز میں ہوتا ہے عموماً پاور گرلز، پاور یہ، پاور وہ، سپر مین، اس طرح کے جو ہوتے ہیں بچے ان چیزوں سے بہت زیادہ انفلوئنس ہوتے ہیں کہ اسٹرینتھ، پاور اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا. تو میں سوچی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ان کو یہ کرایا جائے کہ اللہ علی ہے، اللہ کا عرش سب سے اونچا ہے. تو کتنا اچھا ان کی صحیح ڈائریکشن پہ جائے سوچ. پھر گھروں کی بلندی اور گاڑیوں کی انسان کو متاثر ہی نہ کرے. ان کو دیجیے. ساتذہ، میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہی تھی، میں بالکل نئی یہاں آئی ہوں، اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن میری امی یہاں پڑھ چکی ہیں. میری بیٹی باہر پڑھتی ہے جنیوا. یہ تو ہم پاکستان لیول میں بات کریں، انٹرنیشنل لیول میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو جب جنیوا میں پڑھتی ہے وہاں پہ زیادہ عربی ہیں، آذربائیجانی، کرگستان، ازبکستان، سارے ایکس رشین اسٹیٹس جو آزاد ہوئے ہیں. لیکن اتنا افسوس ہوتا ہے، میں اپنی بیٹی کی تعریف نہیں کری، وہاں پہ وہ جو سب مسلمان ہیں وہ میری بیٹی کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں. وہ جب کہتی ہے میں پاکستانی ہوں، کیونکہ وہ سب کلبنگ اور شراب اور سب کچھ، مطلب مسلمان ہونے کا کوئی سائن ہی نہیں ہے. مطلب ہم سب انٹرنیشنلی وین وی گو آؤٹ، ہم باہر جاتے ہیں تو مسلمانوں کو جو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ رکھنا چاہیے وہ ختم ہو چکا ہے. بالکل. تو وہ ہنستے ہیں اور پھر آگے اس سے پوچھتے ہیں اچھا تم مسلم ہو یا شیعہ ہو؟ جب اسے یہ پوچھتے، ابھی آپ نے ایک سپارے میں بتایا نا کہ تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس نے جواب دیا میں مسلمان ہوں، تم بتاؤ تم کیتھولک ہو یا پروٹیسٹنٹ ہو. مطلب ہمیں انٹرنیشنلی اپنے بچوں کو بالکل، یعنی جہاں بھی ہم جاتے ہیں اپنی آئیڈینٹی کیری کرتے ہیں نا، تو ہماری آئیڈینٹی کیا ہے وہ ہمارے صرف نام سے یا شکل سے نہیں ہوگی، وہ ہمارے کام سے بھی ہوگی. ایک تو ہم کسی خاص ملک سے تعلق ہے، پاکستانی ہے یا افغانستانی یا کوئی بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا طرز عمل ہے بحیثیت مسلمان کے، وہ تو پتہ چلے گا ہمارے اور ان کے اخلاق اور عمل میں کیا فرق ہے.
نماز شروع کر دی کارنر میں لے کے نا جہاں وہ اتنے زیادہ. تو ایک کرسچن عورت ہے کافی عمر کی تھی, تو اس نے آ کے پہلے میرے بیٹے کو ہگ کیا, پھر مجھے ہگ کیا, تو مجھے کہنے لگی وہ یو سنگ یور پریز. آئی سیڈ یس. میں کہتی میں بڑی دیر سے دیکھ رہی تھی کہ تم کو کونا ڈھونڈ رہی تھی نا, اور میری نگاہیں تمہیں پیچھے پیچھے تمہارے جا رہی تھی. پھر جب تم گئی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جو میں یہاں نہیں کر سکتی, یو ہیڈ دا کانفیڈینس ٹو ڈو دیٹ. تو پھر اس نے اتنا پیار پھر پکڑے, پھر شی ہیڈ ٹیئرز اینڈ آئیز. آپ والی بات عمل کر کے اور بندہ ڈسپلن میں رہے, کسی کو تنگ نہ کرے. کیونکہ ہماری ایک پہچان مسلمان ہے نا, اور امت مسلمہ کی جیسے آج بھی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی. تو پوری دنیا کے سامنے ہمیں ایک نمونہ بن کے رہنا ہے, ہماری مسلم آئیڈینٹی سامنے ہونی چاہیے. اسی بات سے مجھے وہ سونال کی بات یاد آئی جو میں نے کلاس میں شاید بتائی بھی تھی, کہ جس کے والد مسلمان تو ہوئے تھے لیکن انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی, لیکن جب وہ دبئی کام کے لیے آئی تو آفس میں کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, اور اس نماز سے متاثر ہوئے, عمل سے, اور پھر سوال کیا, اور پھر نماز کا مطلب جانا, اور پھر مسلمان. استاذہ ماما کی کیئر ہوم میں نا ایک بری عورت تھی, اس کا نام میگن تھا, تو وہ 80s میں ہوگی شاید ابو. تو ایک دفعہ بیمار ہو گئی تھی تو ہاسپٹل چلی گئی تھی, اور ماسک تھا اس کے منہ پہ, تو اس کی کوئی فیملی نہیں تھی. تو ماما کو کہتی میں بہت ڈر رہی ہوں نا, مجھے نہیں دل کرتا کہ میری موت آئے ابھی. تو وہ ٹھیک ہوگی تو وہ واپس گھر آ گئی نا, تو ہمیشہ ماما کو دیکھتی تھی نماز پڑھتے ہوئے. تو ماما کی ایک ورکر تھی تو وہ مسلمان ہو گئی تھی, تو اس نے جب دیکھا نا اس کو مسلمان ہو, تو اس نے ماما کو کہا کہ میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں. تو وہ مسلمان ہو گئی. تو چھوٹی سی اتنی کیوٹ سی گوری سی بڈی تھی, اوپر سے ایک چھوٹا سا ایک اسکارف پہنی تھی, اور ساتھ میں بیٹھ کے کلمے اس نے رکھے ہوتے تھے روز صبح اٹھ کے, مطلب جتنا اسے ہو سکتا تھا. تو پھر کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ میں اپنی ول چینج کرنا چاہتی ہوں, میرا بیریل مسلمانوں والا ہونا چاہیے, مسلمانوں کے گریو یارڈ میں ہونا چاہیے باقاعدہ طریقے کے ساتھ. تو کچھ عرصے کے بعد اس کی پھر طبیعت خراب ہو گئی, تو وہ ہاسپٹل گئی. تو سیم منظر میں بہت چھوٹی تھی, مجھے ہیز کی طرح یاد ہے, وہی بڈی لیٹی ہوئی ہے, منہ پہ ماسک ہے. تو ماما نے اس کو بولا میگن اب تو تم نہیں ڈری, اس نے اپنا نام چینج کر دیا تھا مجھے یاد نہیں. تو کہتی ہے اب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, اب میں ٹھیک ہوں. لیکن وہی بات ہے کہ اس نے صرف ماما کو نماز دیکھتے ہوئے پڑھا تھا, اس نے اور کچھ نہیں. نماز ایک بہت بڑی گواہی ہے نا, اور شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ جہاں ہو بس پھر پڑھو. اگر منہ سے ہم نہیں کوئی تبلیغ کر سکتے تو ہمارا عمل تبلیغ کر رہا ہے نا کہ ہم پڑھ رہے ہیں. چلیے آگے چلیں. واللہ عز وجل هو العلی الذی علی عن کل عیب وسوء ونقص وعلی فوق کل شیء رفیع الدرجات المستحق لأعظم درجات التعظیم والمدح والثناء وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. واللہ عز وجل, ترجمہ کریں اب, ہوا العلی بلند ہے, الذی وہ ذات, علی جو اونچی ہے, بلند ہے, علی عن کل عیب ہر عیب سے, یعنی اٹس ابو ایوری عیب, اور وسوء اور برائی, ونقص کمی. اللہ کی ذات ہر عیب, ہر برائی اور ہر نقص سے پاک ہے, اونچی ہے. وعلا اور بلند ہے, فوق کل شیء ہر چیز کے, رفیع الدرجات بلند درجوں والا, المستحق جو مستحق ہے, لأعظم درجات التعظیم تعظیم کے جو سب سے بڑے درجے ہیں ان کا مستحق ہے. یعنی کسی کی جو عزت اور رسپیکٹ کرنی چاہیے ان میں سب سے زیادہ رسپیکٹ اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے. والمدح والثناء اور تعریف اور ثنا, وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى اور اسی کی مثال ہے بہت بلند, فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین میں, وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ بہت زبردست حکمت والا ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْعَلِيُّ الْأَعْلَى الَّذِي يَنزِلُ مَتَى شَاءَ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ كَيْفَ شَاءَ. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. متفق علیہ. Almost every day یہ حدیث آ جاتی, one way or the other. سبحان اللہ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ اور وہ سبحانہ و تعالی, العلی الاعلی بلند ہے, سب سے بلند, الذی وہ جو, ینزل
اترتا ہے متا شاء جب چاہتا ہے، فی ای وقت شاء جس وقت وہ چاہتا ہے، کیف شاء جس طریقے پہ چاہتا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ینزل اترتا ہے، نازل ہوتا ہے، ربنا ہمارا رب، تبارک و تعالی بہت برکت والا اور بہت بلند ہے، کل لیلۃ ہر رات، الی السماء الدنیا آسمان دنیا کی طرف، حین جس وقت، یبقى باقی رہ جاتی ہے، ثلث اللیل الآخر رات کا آخری تیسرا حصہ، فیقول تو وہ فرماتا ہے، من یدعونی کون ہے جو مجھے پکارے، فاستجیب لہ تو میں اس کو جواب دوں، من یسألنی کون ہے جو مجھ سے مانگے، فاعطیہ تو میں اس کو عطا کروں، بخش دوں، من یستغفرنی کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے، فاغفر لہ تو میں اس کو بخش دوں. اتنا بلند ہوتے ہوئے بھی ہم سے کہتا ہے مانگو جو مانگنا میں دیتا ہوں، اور ہم مانگنے سے عاجز ہیں، ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا. ہاں لوگوں سے مانگتے ہیں پرسنل ٹائم، اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے. تو اللہ کی محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے؟ رات کے وقت تنہائی میں اس سے بات کرنا. جبکہ لوگ کیا کرتے ہیں رات کو تنہائی میں کس سے باتیں کرتے ہیں؟ اپنے دوستوں سے. جی لیٹ نائٹ پیکیجز جو ہیں ان کی آفرز ہوتی ہیں تاکہ دنیا کے لوگوں سے باتیں کریں. اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہوں گے؟ ان کو کتنا کچھ مل سکتا ہے، بڑے بڑے خزانے مل سکتے ہیں، اور یہ چھوڑ کر کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ذہن میں اچانک آیا کہ جو جتنا بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے نا، یا جتنا بڑا ہائی اسٹیٹس کا ہوتا ہے، اس کا وقت مانگنے کے لیے ایک تو لوگ 2-3 مہینے ویٹ کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ پے کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس ہمیں ملا دیں، ہماری ملاقات کرا دیں، ہم آپ کو اتنا اور اتنا پے کریں گے. تو وہ جو ہے نا سب سے بہترین ہماری زندگی کا حصہ رات کے وقت، جس میں سونا سب سے زیادہ مطلوب ہوتا ہے، انسان کی چاہت ہوتی ہے، تو اس میں اللہ آ کے اور سب سے فیوریٹ چیزیں ہم سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ مانگو. بخشش کس کو منظور نہیں ہے کہ وہ استغفار کرے؟ وہ کون کون سے سوالات ہیں جو ہم لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں کہ میں یہ کر لوں، میری اس سے ملاقات کرا دیں، یہ سب چیزیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اور روز ہی ہم لوگ کوتاہی برت جاتے ہیں، موقع گنوا دیتے ہیں. ویسے پریشانیوں میں جاگتے رہتے ہیں، لیکن اٹھ کے 2 نفل پڑھ کے یا ویسے دعا نہیں کرتے. 2-3 دن میں فیس بک پہ ریکارڈنگ آئی ہوئی تھی کہ حیدرآباد میں ایک شخص تھا، وہ جو آپ پیکیجز کہہ رہی ہیں نا، وہ لڑکیوں کو تنگ کرتا تھا، پھر ان کو کہتا تھا ٹیلی فون پہ آؤ. جو ٹیلی فون پہ آتی تھی ان کی ریکارڈنگ کر لیتا تھا، پھر ان کو کہتا تھا تصویریں بھیجو، پھر ان کو مجبور کرتا تھا اگلی باتوں کے لیے نا. اور پھر ان میں سے ایک لڑکی نے اسے تھوڑی ہمت کی اور اپنی والدہ کے ساتھ مل کے ٹی وی کے ایک چینل کو انہوں نے انفارم کر دیا. انہوں نے کیا کیا کہ اپنی ایک جو ان کی ورکر تھی وہاں اس کو بھیجا، اس سے دوستی کروائی. پھر جس جگہ بلاتا تھا ان کو اس جگہ پتہ چلی. پھر اس نے کہا نہیں یہ جو ہوٹل ہے، یہ ریسٹورینٹ از ناٹ اے نائس پلیس، لیٹ اس گو ٹو سم ادر پلیس. جب اس نے کہا تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا. اور پتا کیا چلا میم، کبھی آپ اس کے والد کو کامتے دیکھتی، اتنی ان کی داڑھی، اور کس طرح وہ استغفار کر رہے تھے جب وہ تھانے میں اس کو لینے گئے. اینڈ ہی واز سو اپسیٹ. اور وہ یہی کہتا تھا کہ میں فارغ تھا اور میں امتحان دے کے ہٹا تھا. جیسے آپ نے کہا کچھ لگا دیں کام پر، کچھ کرنے کو نہیں تھا. تو میں نے ایک دن ایسے کیا اور لڑکیوں نے رسپانس کیا میری اس پہ، اور کرتے کرتے وہ میرے سے فیس بک پہ، پھر ہماری چیٹنگ، پھر ہماری لائیو چیٹنگ، تصویر، اور پھر اس نے بتایا کہ اس نے کتنی لڑکیوں کی زندگی اس طرح تباہ کی ہے. مگر ہی نیور مینٹ اٹ، ہی سیڈ دیٹ. اصل میں لڑکیوں نے اپنی عزت خود ہی کم کر دیا. آج آپ نے کہا نا دور قرآن میں کہ عورت بہت قیمتی چیز ہے، مگر ہم اصل میں خود ہی کو خود نہیں ایویلویٹ کر سکتے. میرے پاس انڈیا سے کسی کا فون آیا تھا، ان کو کوئی مسئلہ تھا نا، تو وہ ہندو تھی خاتون، تو انہیں میں نے بتایا جو سنتے ہیں وہ بھی، اور کافی پریشان تھی وہ. کچھ ایسا لگ رہا تھا جادو کا مسئلہ بھی ہے اور گھر میں پریشانیاں بھی ہیں. تو ان کو آیت الکرسی کا بتایا اور قرآن کی کچھ آیا، تو ماشاءاللہ ان کو اتنا زیادہ فائدہ ہوا. اور وہ مطلب اپنی گاڑی میں بھی سنتی ہیں اور چلاتی ہیں. اور پھر میں نے انہیں بتایا کہ ایک اللہ سے مانگنا ہے اور وہ ساری چیزیں. تو وہ بتا رہی تھی کہ بہت زیادہ میرے مسائل حل ہوئے. اور پھر انہیں جو ہے وہ نیٹ کا بھی بتایا تھا، اور وہ بتا رہی تھی سورۃ البقرہ بھی چلاتی ہیں، اور وہ قاری مشاری کی رقیہ شریعہ وغیرہ بھی چلاتی ہیں. اور اب الحمدللہ انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ
لیکچر سننا شروع کیے ہیں آپ کے، اور بہت زیادہ دعائیں دے رہی تھیں آپ کو، اور بلکہ مجھے کہہ رہی تھی کہ سلام دینا اپنی اس میں کہہ رہی تھی دھنیہ واد اور اس طرح کی نا. تو پورے گھر میں وہ بتا رہی تھی کہ میں آیتیں وغیرہ جو ہے اس پہ پڑھ کے پھونک کر دیتی ہوں اپنے ہسبینڈ کو بھی، بلکہ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کس طریقے سے قرآن مجید پڑھنا ہے نا. تو مجھے یہ تھا کہ کوئی اعتراض نہ کرے، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ مطلب اسی طریقے سے پڑھ لیں جیسے بھی جو آسانی ہو، تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے. تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے پراپر طریقہ بتاؤ، آپ لوگ کس طریقے سے عمل کرتے ہیں اور کس طریقے سے کرتے ہیں، اور میں ویسے ہی کروں گی. اور پھر بتا رہی تھی میرے ایکسیڈنٹ ہوتے تھے اور گھر میں پتہ نہیں پتھر اور یہ چیزیں، تو وہ کہہ رہی تھی کہ بہت زیادہ فرق ہے اس میں. الحمدللہ اللہ کے کلام میں بہت برکت. میں نے ان کو وہ کلمہ بتایا تھا حضرت یونس علیہ السلام کا نا، کہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں بھی پڑھا تھا، تو وہ اس تسبیح سے اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ یہ نہ پڑھتے تو قیامت تک رہتے، تو آپ اس تسبیح کو بھی بہت زیادہ پڑھیں. تو پھر استاذہ میں نے ان کے لیے بہت دعا کی تھی. ویسے میں نے ان کو ڈائریکٹ تو نہیں کہا، لیکن جی مطلب میں نے ان کو ڈائریکٹ نہیں کہا مسلمان ہونے کا، لیکن ویسے کام سارے سکھا دی مسلمانوں والے، تو دعوت بھی دے دی. نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. پڑھتے پڑھتے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ ہر چیز کا. دیکھیے میں جیسے صبح بھی کہہ رہی تھی نا کہ مشکلات میں خیر ہوتی ہے. مشکل کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یوں ہلا کے جو ہم نہیں سوچ رہے تھے وہ سوچواتے ہیں، کرش کر دیتے. ماشاءاللہ وہ اتنا زیادہ پڑھ رہی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا اپنا عمل نہیں ہے ان کے مقابلے میں، کہ وہ رقیہ شریعہ بھی سن رہی ہیں، آیت الکرسی بھی سن رہی ہیں، اور بہت زیادہ بعمل لگ رہی تھی. اس وقت مجھے کافی کمی محسوس ہوئی اپنے اندر. رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ. کچھ میسج لینے والے دینے والے سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. وَيُنَزِّلُ مَا يَشَاءُ عَلَى مَنْ شَاءَ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ. وَيُنَزِّلُ اور وہ اتارتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، علی من شاء جس پر چاہتا ہے، فی ای وقت شاء جس وقت میں چاہتا ہے. ينزل الملائکۃ بالروح اتارتا ہے فرشتوں کو وحی کے ساتھ، من امرہ اپنے حکم میں سے، علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے. ان یہ کہ انذروا ڈراؤ خبردار کرو، انہ لا الہ الا انا کہ نہیں کوئی الہ مگر میں، فاتقونی پس ڈرو ہی، کما قال سبحانہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان وانزل الکتب اور اس نے کتابیں اتاری، علی انبیائہ اپنے انبیاء پر، ورسلہ اور رسولوں پر، کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ لا الہ اللہ تعالیٰ نہیں کوئی الہ الا ہوا مگر وہی، الحی زندہ ہے، القیوم قائم ہے، نزل جس نے اتاری، علیکا آپ پر، الکتاب کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ، مصدقاً جو تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو، بین یدیہ اس کے آگے ہے، وانزل التوراۃ والانجیل اور اسی نے نازل کی تورات اور انجیل، من قبل اس سے پہلے. کیوں نازل کی؟ ہدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے، وانزل الفرقان اور اس نے فرقان نازل کیا یعنی حق و باطل میں فرلا، وبصرہ الاعلی وعلمہ الاعلی وخلقہ الاعلی ودینہ الاعلی وحکمہ الاعلی. اللہ سبحانہ وتعالی خود الاعلی ہے، سب سے بلند ہے، ووجہہ اور اس کا چہرہ، الاعلی بلند ہے، وکلامہ اور اس کا کلام، الاعلی اعلی ہے، وسمعہ اور اس کی سماعت، الاعلی اعلی ہے، وبصرہ اور اس کی نگاہ، الاعلی اعلی ہے، وعلمہ اور اس کا علم، الاعلی اعلی ہے، وخلقہ اور اس کی تخلیق، الاعلی اعلی ہے، ودینہ اور اس کا دین، الاعلی اعلی ہے، وحکمہ اور اس کا حکم، الاعلی اعلی ہے، وسائر صفاتہ علیا اور اس کی ساری صفات اعلی ہیں، ولہ المثل الاعلی اور اس کی مثال بھی اعلی ہے، وہو احق بہ اور وہ اس کا حقدار ہے، من کل ما سواہ ہر اس سے جو اس کے علاوہ ہے، ویستحیل اور مستحیل ہے یعنی ناممکن ہے، ان یشترک فی المثل الاعلی اثنان
کہ بلند مثال میں کوئی دو اکٹھے ہو جائیں، یعنی اس کے ساتھ کوئی اور شریک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ قاعدہ کلیہ ہی نہیں ہے. فالموصوف بالمثل الاعلی احدہما وحدہ، پس جو موصوف ہے مثل الاعلی سے ان میں سے ایک وہی اکیلا ہے. ولیس ذلک الا للہ عز وجل، اور یہ بات کسی اور کے لیے نہیں مگر اللہ عز وجل کے لیے، کہ وہ اسی کے لیے ہے بلند مثال. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو اعلیٰ ہے، الذی جس نے خلق پیدا کیا، فسوی پھر درست بنایا، والذی وہ جس نے قدر تقدیر بنائی، فہدی پھر ہدایت دی. کیا سوچ آ رہی؟ جیسا اب انہوں نے کہا نا کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں، تو یہ جو کوالٹیز پڑھ کے اللہ تعالیٰ پہ اتنا پیار آ رہا ہے کہ دنیا میں ہم اعلیٰ اس چیز کو کہتے ہیں نا جو سب سے بیسٹ ہوتی ہے، تو ہر چیز ہی بیسٹ ہے، ہر چیز، اور پھر حکمت بھی، نالج بھی، دین بھی، ہر چیز بیسٹ. کیونکہ کسی مخلوق میں ہر چیز اعلیٰ نہیں ہوتی. اگر دو چیزیں اچھی کوالٹی کی ہیں تو تیسری میں ضرور مار کھائی ہوئی. کوئی بھی پرفیکٹ نہیں، کوئی بھی اعلیٰ نہیں، صرف اللہ کی ذات اعلیٰ ہے. اور ہم بندوں میں اعلیٰ پن ڈھونڈتے رہتے ہیں، جو ملتا نہیں تو پھر ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں. جہالت کیوں ہے ہمارے اندر؟ ابھی میں سوچ رہی تھی کہ ہر دفعہ ہر اسم پہ یہی لگتا ہے کہ یہ بات تو اس قدر اگنورنٹ کیا بات ہے. شاید پہلے جب پتا چل گیا تو پھر اب کیوں نہیں، ابھی تک کیوں نہیں. ابھی لگ رہا تھا اچھا شاید ہمیں بچپن سے یہ بات بتائی نہیں گئی تھی. ان کا اچھا چلو بچپن سے نہ بھی بتائی گئی ہو، اب قرآن پڑھے تو اتنا عرصہ ہو گیا، اب تو پتا چل جاتی. پھر قلوب پڑھے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، ابھی پچھلا اسم پڑھے ہوئے کتنا عرصہ ہوا، تو اب تو پتا چل جاتی. لیکن ہر اسم ایسا لگتا ہے جیسے نہیں ہے، یعنی یہ بات تو پہلی دفعہ پتا چلی ہے. اسی کو کہتے ہیں نا ربی زدنی علما. اور ایسے پتا چلیے کہ ابھی بھی عقل اس پہ سما نہیں رہی، احاطہ نہیں کر سکتی. احاطہ نہیں ولا کر یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی، کیونکہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگ آئیڈینٹی ہے، ہم لوگ ایز مسلمس سب سے زیادہ جو میجر ہم لوگوں کے بیچ میں وہ ہے جنریشن گیپ. مدرز جو ہیں وہ بچوں کو نہیں انڈرسٹینڈ صحیح سے کر پا رہی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ شاید شرم کی بات ہے اگر ہم بچوں کو کہیں گے کہ نماز پڑھو، اور ان کے سامنے پڑھتے ہوئے بھی کبھی کبھار مدرز شرما رہی ہوتی ہیں. تو میرا یہ تھا کہ 2 years back I got into an accident and جس میں میرے فادر کی اور میرے 2 بھائیوں کا انتقال ہو گیا تھا. And before the accident my father used to live in Saudi Arabia اور میں یہاں ہوتی تھی. بٹ اتنا مجھے اپنے فادر کا جتنا بھی یاد ہے، ایوری ٹائم I used to see him، وہ نماز ہی پڑھ رہے ہوتے تھے اور وہ بتاتے رہتے تھے ہمیں اچھے برے کا. ہم نے کبھی اس وقت ان کے سامنے عمل نہیں کیا، بٹ the day ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد میں 3 مہینے بیڈ ریسٹ پہ، کیونکہ میں بھی ساتھ بھی تھی. اینڈ اللہ تعالیٰ کا ہی تھا نا کہ آپ کو بچایا. اور پھر وہ جو 3 مہینے میں رہی، جتنے بھی بابا کے فرینڈس تھے مجھے دین کی ہی کتابیں لا کے دیتے تھے، اور میں بیڈ پہ تھی، مجھے اور کچھ کرنے کو نہیں ہوتا تھا، تو میں وہی کتابیں پڑھتی تھی. پھر میں یہاں پاکستان آئی تو مجھے الہدا کا پتہ تو چلا تھا، لیکن میں اپنے آپ کو سمجھتی نہیں تھی کہ میں اتنی اچھی بھی ہو سکتی ہوں کہ الہدا پہنچوں گی. پھر میں نے اپنی نمازوں وغیرہ پہ کرنا شروع کیا. اینڈ پوائنٹ یہ ہے، میرا لمبی بہت سٹوری ہو جائے گی، کہ اگر آپ خود سچے دل سے اللہ سے کرتے ہو اور اپنے بچوں کو اگر کہتے رہتے ہو تو سم ڈے اور دی ادر اللہ تعالیٰ خود ان میں لائے گا. میں نے یہاں بھی آج جو میں آئی بھی ہوں، میں نے خود کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں آؤں گی، اللہ تعالیٰ نے خود وسیلے بنائے اور میں پھر آئی ہوں الحمدللہ. فسبحان من له الکمال المطلق فی ذاتہ واسمائہ وصفاتہ وافعالہ. فسبحان پس پاک ہے، من وہ جو، لہ الکمال المطلق جس کے لیے کمال مطلق ہے، ایبسولوٹ کمال، پرفیکشن، فی ذاتہ اس کی ذات میں، واسمائہ اور اس کے ناموں میں، وصفاتہ اور اس کی صفات میں، وافعالہ اور اس کے کاموں میں. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي كُلِّ شَيْءٍ اور اسی کے لیے ہے بلند مثال ہر چیز میں، فی الخلق والامر تخلیق میں اور حکم میں، وفی الجلال والجمال جلال اور جمال میں، والعلو والکمال بلندی اور کمال میں، والعظمت والکبریاء عظمت اور کبریائی میں، والتصریف والتدبیر اور مختلف چیزوں کو پھیرنے میں اور تدبیر کرنے میں، والسماوات والارض آسمانوں اور زمین میں، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ اسی کے لیے ہے جو بھی آسمان و زمین میں ہے، سب کے سب اسی کے تابع دار ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ وہی ہے جو تخلیق کا آغاز کرتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ پھر اس کا اعادہ کرتا ہے،
وہو اہون علیہ، اور وہ اس پر بہت آسان ہے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اسی کے لیے ہے بلند مثال، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، وہو العزیز الحکیم. اور ایسا جا رہا آپ لوگ 2 گھنٹے میں تھک جاتے ہوں گے، کیونکہ مجھے آپ لوگوں سے بعد میں نہ ملنے کا ٹائم ہوتا ہے، نہ بات کرنے کا، نہ سننے کا، بس ایک طرف سے گاڑی چل رہی ہے، مجھے نہیں پتا کہ زمین کا حال کیا ہے. ہم لوگ کا تیسرا پارا کمپلیٹ ہوا نا، تو آج ہوتا ہے مطلب آپ کا پورا 4th پارا کمپلیٹ. میں سوچی تھی پتہ نہیں مجھے سمجھ آئے گا کہ نہیں آئے گا، تو وہ اتنا اچھا مجھے لگا. 2-3 دفعہ میں نے کسی کو یوں گائیڈ کیا نا کہ آپ لوگ غلط کرو یہاں پہ نہ الہدا میں، تو مجھے خود فیل ہوا کہ پتہ نہیں مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اور مجھے ان کے ایکسپریشن سے لگا کہ میں اگلی دفعہ یہ کام نہیں کروں گی، مطلب میں ان کو نہیں روکوں گی نا، جو کرتے رہے. ہر کسی کو پتہ ہے کیا نیکی کیا برائی. اور آج ہی نا وہ آیات نہیں کہ روکنا ہے، مجھے اتنا اچھا لگا. اللہ تعالیٰ پہ پیار ہے. میں نے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ نے فوراً مجھے کان سے پھر پکڑ لیا کہ نہیں تم کرو گی یہ کام. مجھے بہت اچھا لگا. تھینک یو. اور یہ اللہ کبھی نا، میں نے جب پہلے والا لیکچر لیا تھا بدوت کا، تو میرے دل میں وہ چیز اللہ تعالیٰ کی نے ایک بیٹھ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اتنا وہ ہے کہ اتنے ہم گناہ گار ہیں، اور اتنی زمین کہتی ہے میں پھٹ جاؤں، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں ابھی وقت ہے. اور ابھی دیکھیں آج ہم نے کہ اللہ اس کے ساتھ اگر ریلیٹ کریں تو دیکھیں کتنا وہ لنک کرتے ہیں نا کہ اس کی بڑائی ہے، بلند ہوتے ہوئے ہمیں برداشت کرنا. ہاں اتنی اس کی بڑائی ہے نا کہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. استاذہ دورہ قرآن کے بارے میں ایک بات کہنا چاہ رہی تھی کہ الحمدللہ پہلے آپ کے کافی سنے ہوئے تقریباً سارے، لیکن اس میں مجھے ایک بڑی مختلف چیز فیل ہوئی ہے کہ ایک سپارے کو جیسے آپ نے 3rd سپارے میں فضیلت کا جیسے تھا نا کہ کیوں ایک دوسرے پہ فضیلت دی، تو وہ سارے کا سارا ایسے لگ رہا تھا کہ ہر جگہ پہ وہ فضیلت وہی ہو رہی ہے. تو یہ تدبر اتنا اچھا آپ اس میں کروا رہی ہیں ماشاءاللہ. اور اس دفعہ جیسے مما تحبون، تو ہر چیز میں ایسے لگ رہا تھا کہ کون سی چیز ہے جو تم محبت کرتے ہو اور آپ کو قربان کرنی ہے. تو یہ بہت زبردست اینگل مجھے لگا اس میں، اللہ ہی سمجھاتا ہے، بہت اچھا لگا. یہ جو ہم صفات پڑھتے تو ہیں آیتوں میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب یہ الگ سے ان پہ فوکس کرتے ہیں تو زیادہ ہوتا ہے. جیسے آج بار بار وہی تھا کہ اب کرتے ہیں تو پھر ہم بھی فوکسڈ ہو جاتے ہیں کہ واقعی یہ سب چیزیں لن تنالوا البر میں آتی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں کر بھی رہے تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ اس میں آتی ہیں، اور بہت سی کر سکتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا اس میں آتی ہیں تو ہم کرنے سے رہ جاتے ہیں. تو اس طرح ہم ذرا فوکس زیادہ ہو جاتے ہیں اس طرح کرنے سے. یہ قرآن ذکر ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. استاذہ جیسے آج ہم نے پڑھا فقہ کلوب میں کہ اللہ تعالیٰ مستحق ہیں اس چیز کے کہ وہ اعلیٰ ہیں تو انہیں عزت دی جائے، تو ہم اپنے بڑوں کو تو آپ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو تو اور تم یہ کہنا ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ سنگولر ہونے کے اعتبار سے زیادہ فورسفل ہے. لیکن اگر عزت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کہنا زیادہ بہتر نہیں؟ جو آپ کا دل چاہے کہے. ایکسپریشن ہے. نہیں اس میں بھی انتا انتم ہے. ہاں سنگل تو سنگل جی، چھوٹے کو سب کا یو ہے بالکل جی. ہاں اگر شرک وغیرہ ہو اس میں تو شرک نہیں ہے جی. جی السلام علیکم، میرا نام ذل ہما ہے. میں اپنی لائف ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں بہت ہی زیادہ ریبیلیس اسٹوڈنٹ تھی، لیکن آج میم عظما نے ابھی کلاس کے بعد کہا کہ آپ نے کچھ کھانا نہیں ہے کیونکہ کھانے سے آپ کے یہاں پہ چونٹیاں آ جائیں گی. اور بلیو یو مین کہ میں نے اسی ٹائم پہ بسکٹ مجھے ایک فرینڈ نے دیا اور میں نے وہ پیک کر کے ابھی تک رکھا ہے پاکٹ کے اندر. میں نے صرف اس لیے نہیں کھایا کہ میں نے استاد کا ادب کرنا سیکھنا ہے. ابھی میں اگر بتاؤں کہ میں گولڈ میڈلسٹ ہوں BCom میں نے ٹاپ کیا تھا یونیورسٹی میں، اور MPA اس کے بعد کیا، اس کے بعد جاب کی. اور میں نے لائف ایکسپیرینس میں دیکھا ہے کہ میں بہت دفعہ بھاگی ہوں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کان پکڑ کے، جیسے کہتے ہیں نا استاد کان پکڑ کے لے کر آتے آپ کو واپس، مجھے کان پکڑ کے واپس لایا گیا. مجھے دکھایا کہ میں جن لوگوں سے محبت کرتی ہوں، جن چیزوں سے محبت کرتی ہوں، مجھے انہی سے آزمایا گیا. ہر دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے انہی لوگوں نے یا تو ڈیسیو کیا یا انہی لوگوں سے مجھے کوئی ایسا لیسن دکھایا کہ یہ دیکھ لو کہ تمہارے یہ لوگ ہیں، اور تم اینڈ میں پھر واپس اسی سجدے پہ آتی ہو. مجھے دکھایا گیا یہ بات. 2 سال پہلے یہ گاؤن کرنا اور نقاب اور یہ سب چیزیں مجھے
بڑی ویئرڈ سی لگتی تھی. میں سمجھتی تھی کہ یہ بہت ہی کوئی مشکل کام ہے. دو کہ میں نماز تو بہت ارلی ایج سے پڑھنے کی ہو گئی تھی, اور میرے گھر میں فیملی میں کوئی اتنا ٹرینڈ نہیں ہے نماز کا. میری مدر کی ڈیتھ کو 13 ایئرز ہو چکے ہیں, اور میرے فادر ہی مطلب ہوتے ہیں, اور میری فادر کی جو سٹائل ہے وہ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم اہل سنت ہیں, تو وہ پیروں کو اور بزرگوں کو بڑا مانتے ہیں, اور الہدا کو ہم لوگوں کو, بلکہ میرے فادر اور میرے بھائی اب مجھے وہابی کہنا شروع ہو گئے ہیں رفع یدین کرنے کی وجہ سے, کہ تم نے اپنا عقیدہ بدل لیا ہے اور تمہیں میں بخشوں گا نہیں, کہ اللہ بخشے تو کافی. اور یہ کہتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوا, میری ٹیچر نے مجھے بہت کہا, سب لوگوں نے مجھے بڑا کہا, موٹیویٹ کیا کہ تم آؤ اس کی طرف. میں کہتی کوئی بات نہیں, جیسے سب لوگ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے پردہ تو کر ہی لیتے ہیں, خیر ہی ہے. میں چادر کرتی تھی لیکن وہ اسٹائل بھی پورے کرتی تھی, لائک جینز ہی پہنی ہے, سب کچھ کرنا ہے, لیکن مجھے گاؤن کرتے ہوئے اور پورا کور کرتے ہوئے بڑا ایک شرم آتی تھی. لیکن 2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ استاذہ کا میں لیکچر سنا العقیدہ الواسطیہ میں, جب آیا کہ اللہ تعالیٰ خود نقاب کرتا ہے, اس کے چہرے کا نقاب ہے, وہ پسند کرتا ہے عورت کے لیے وہ چیز. اور پھر اس کے بعد میں نے ایک لؤلؤ المکنون ایک پمفلٹ تھا, وہ میں نے پڑھا کہ چھپے ہوئے موتی جس میں بات ہوئی. تو مجھے اس ٹائم پہ اپنے آپ سے اتنی شرم محسوس ہوئی کہ میں کس چیز کا تکبر کر رہی ہوں اور میں یہ نہیں کر رہی ہوں. اور پھر میں نے گاؤن سٹارٹ کیا, کہ مجھے ابھی تک نکاح والی چیز پہ تھوڑی سی فیل ہوتی ہے, لیکن جب میں نے آج استاذہ کی یہ بات سنی کہ عورت تفریح نہیں ہے لوگوں کے لیے, تو میں نے سوچا کہ کیا میں انٹرٹینمنٹ بنوں گی لوگوں کے لیے. اور اس چیز نے مجھے اس ٹائم پہ نیت میں مجبور کیا کہ میں نیت کرتی ہوں کلاس میں بیٹھ کے کہ میں آج سے نقاب انشاءاللہ تعالیٰ کروں گی, اور استقامت عطا کرے انشاءاللہ. اور اس کے بعد مجھے اپنے جاب سے بہت محبت تھی, کیونکہ ہمارے گھر کا اسٹائل اس طرح کا تھا کہ گھر میں کوئی کسی سے بات نہیں کرتا, امریکن سسٹم ہے, لائک سب اپنے اپنے کام بزی ہوتے ہیں, کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے لیے. جاب میرے لیے سب کچھ تھا, بیکاز میری اسٹڈیز تھی کہ وہ میرا ٹوٹلی بیوروکریسی کی طرف میرا تھا. لیکن میرے فادر نے یہ کہا کہ نہیں, تم نے آفس جاب نہیں کرنی ہے اور تم نہیں باہر نکلو گی, اس طرح سے تم اسکول جاب یا کوئی ٹیچنگ کر لو. الٹیمیٹلی مجھے انہوں نے کمپیل کیا اور میں نے پھر ٹیچنگ سٹارٹ کر دی. بٹ میری نیچر ایسی ہے کہ میں بالکل بچوں کی طرح اور مکس ہو جانا, اور بچوں کے ساتھ میں نے پڑھا کے بڑا انجوائے کیا. لیکن میں نے کلاس میں ایک سٹائل رکھا ہوا تھا کہ میں ہر فرائیڈے کے فرائیڈے اپنی کلاس میں 2 پیریڈز اپنے سائنس کے نہیں لیتی تھی, بلکہ میں کلاس میں ہر فرائیڈے کو سنت پڑھاتی تھی. میں نے وہ لیل و نہار کی بک رکھی ہوئی تھی اور بچوں کو وہ سکھاتی تھی اپنی کلاس کے, اور ڈفرنٹ ان کو نماز کی باتیں یا کوئی اچھی حدیث بتا دینا. اور میں نے وہ سٹارٹ کیا, اور میں نے جب سوچا کہ میں نے کچھ کرنا ہے, اور میں اپنی جاب میں بڑی اچھی جا رہی تھی, بیکاز میں 2 سال کے بعد ایک کوآرڈینیٹر بن چکی تھی, اتنی کم ایج میں مجھے بڑا اچھا سب کچھ مل رہا تھا. اور پھر میری جاب میں ایسی بات ہوئی جس میں مجھے اس ٹائم پہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات دکھا دی. اگر میں نے 5-5.5 سال اپنی جاب میں لگائے, اس کے بعد مجھے دکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ اینڈ ریزلٹ میرے ہاتھ میں 0 ہے, میری ساری انرجی ویسٹ ہوتی ہے وہاں پہ. لیکن میں جاتی ہوں, تھکتی ہوں, واپس آتی ہوں, بہت سی میری کلاس مس ہو جاتی ہے, یا میرے بہت سارے کام رہ جاتے ہیں, یا میں نماز میں عشاء کی بالکل تھک چکی ہوتی ہوں. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ دیکھو, اگر تم اس میں اتنا ٹائم لگا رہی ہو, اور اگر میں وہی انرجیز اپنی قرآن میں لگا دوں, تو میرے ہاتھ میں دین و دنیا دونوں ہوں. اور میں نے اس وجہ سے صرف وہاں پہ کھڑے ہو کے انسٹنٹ ڈیسیژن لیا. 2 کہ مجھے فائنینشیل, اس کے بعد مجھے پتا تھا کہ مجھے پرابلمس آ جائیں گی, کچھ ہو بھی سکتا ہے, بیکاز میرے فادر ریٹائر ہو چکے ہیں, تو میں ہی سب سے بڑی ہوں گھر میں. لیکن میں نے صرف یہ سوچا کہ آپ اللہ پہ توکل کرتے ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ. پھر وہ بات تھی کہ ہجرت, اگر آپ کسی عورت کے لیے ہجرت کرتے ہو تو آپ کو عورت ملے گی, اگر آپ کسی کام کے لیے کرتے ہو تو وہ ملے گی, اگر آپ اللہ کے لیے کرتے ہو تو پھر دین و دنیا دونوں ملیں گی. تو میں نے صرف اسے ہجرت کی, اللہ تعالیٰ میری ہجرت کو قبول کرے. میں کسی کو دکھاوا نہیں کر رہی ہوں, لیکن دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے, لیکن میں صرف شیئر سے کر رہی ہوں کہ مجھے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ دکھایا, اور اللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں جو ہم عمل جہاں پہ کر رہے ہیں سب کچھ قبول کرے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.